اسکول بوائز کا ہے اور وہاں پر ایک کلرک, ایک نام ہے اسکیل کا کلرک, اسے ایڈ سیکشن روزانہ ڈانٹ کے بلاتی تھی, ادھر فائل لے گیا, کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, وہ کرو وہ کرو, تم لیٹ کیوں آئے ہو. اس کی میڈم کو نہیں پتا تھا وہ لڑکا سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا, سی ایس کی تیاری. رات کو جانا پڑھنا, اس نے جان لگانی, اور اللہ نے اس پہ کرم کیا, اس نے محنت کی, اس نے سی ایس ایس پاس کر لیا. پھر جب اس میڈم کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو ہوئے ہوئے بہت اوپر پہنچ گیا, پھر وہی میڈم کہہ رہی ہے سر آپ یہاں بیٹھے ہیں, سر آپ کیا پئیں گے, سر آپ یہ کریں گے. تو ایجوکیشن سے اپنے آپ کو منوایا کرو. اگر آپ کے پاس آپ کے والد صاحب اسٹرانگ نہیں ہیں, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ نہیں ہے, آپ کا سورسز نہیں ہے, آپ کا سفارش نہیں ہے, آپ کا رشوت دینے کا سوچنا بھی نہ ویسے تو کبھی, ٹھیک ہے, تو تعلیم تو ہے نا, تعلیم سے کیوں نہیں منواتے اپنے آپ کو. تعلیم سے جس مرضی حالات ہوں, تعلیم کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی, یہ دماغ میں ڈال لو اپنے. صرف ایجوکیشن, آپ پنجاب پولیس میں ہے نا, آپ بھی پنجاب پولیس میں جاب کر رہے ہیں, ایجوکیشن حاصل کرنا شروع کرو. نہیں ہوتے سب انسپیکٹر گریجویشن کا, سی ایس ایس پی ایم ایس کی تیاری کرو, میں کرانے کے لیے تیار ہوں, جان لگاؤ. لیکچرشپس کے لیے اپلائی کرو, پی پی ایس سی, لیکن دماغ میں یہ ڈال لو کہ 5 سال کے بعد میں نے جاب چینج کرنی ہے, میں نے یہاں رہنا نہیں ہے, میں نے اپنی کیٹیگری چینج کرنی ہے, میں نے اس ڈپارٹمنٹ سے نکل کے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں شفٹ ہونا ہے. پھر دیکھنا اللہ کیسے آپ کی مدد نہیں کرتا. لیکن اس کے لیے نا سیکریفائس کرنا پڑے گا, آرام کو, سکون کو, بھوک کو, نیند کو, ان سب چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا. اور انہوں نے جو بات کی ایج ریلیکسیشن کی, وہ بھی اسی پہلو میں آتی ہے کہ جتنے ایم فل ہیں یا پی ایچ ڈی ہیں انہیں 5 ایئر ریلیکسیشن ہوتی ہے. 5 ایئرس کیا ہوتی ہیں, ریلیکسیشن ہوتی ہے, پی پی ایس سی میں بھی, اے پی ایس سی میں بھی. جتنے ایم فل اور پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں, لیکن ایچ سے آرگنائز یونیورسٹی سے, پرائیویٹ نہیں. پرائیویٹ ایم فل اور پی ایچ ڈی کوئی ویلیویبل نہیں ہے. جو ایم فل ہوتے ہیں نا ایچ سے آرگنائز, ان کے پاس سیریل نمبر ہوتا ہے. میرا سیریل نمبر 159 ہے, یہ تو یاد ہے, 159 سیریل نمبر ہے. 2018 میں میرا ایم فل کمپلیٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس کو پی ایچ ڈی میں نے کنٹینیو کر دی تھی, پھر میں نے اسٹاپ کی, گھر کے کچھ سرکمسٹانسز تھے, ورنہ میں نے کر جانا تھا. تو یہ سارا کرائٹیریا ہوتا ہے, سمجھیے. اور تعلیم کا اور کیا فائدہ ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی اور بات بتا دوں, پھر ہم اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, آپ کے امیڈو کی طرف. بات کہیں کہ یہ نکل رہی ہے. تعلیم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ 2015 یا 16 کے درمیان میرا ارادہ بن گیا تھا آسٹریلیا جانے کا. ایک دم میں نے کہا میں آسٹریلیا چلتا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہاں جا کے کریں گے کام, یہاں نہیں رہنا, پاکستان میں نہیں رہنا. میں دیکھ لی سارے حالات, سب چیزیں. تو میں آئٹس کر رہا تھا ایک جگہ سے, رائٹ, اور وہاں پر ایک کبھی انجان بندے بڑا کچھ سکھا کے چلے جاتے ہیں, یہ ذہن رکھنا. انجان بندے وہ کچھ سکھائے جاتے ہیں جو آپ کو شاید اپنے نہیں سکھا پاتے. علم جہاں سے ملے لے لیا کرو, علم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, ٹھیک. تو وہ لڑکا بندہ تھا, کم سے کم عمر ہوگی اس کی 55 سال سے اوپر. تو میں نے کہا سر ویئر یو آر گوئنگ, کہتا آئی ایم گوئنگ ٹو سویڈن. میں کہا سر ہاؤ مچ ایکسپینسز آر کٹ, کہتا 35,000. میں کہا سر 35 لاکھ, کہتا 35,000. میں کہا سر آر یو سیریس, میں کہا 35,000, کہتا یس سر, کہتا بیٹا ود دی ریٹرن ٹکٹ, 1 ایئر یونیورسٹی فیس بھی اور میرے ریزیڈنسی بھی, 35,000 روپے میں سویڈن جا رہا ہوں میں. میں کہ یار یہ یا تو مذاق کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس ٹائم 18 لاکھ روپے لگ رہے تھے آسٹریلیا کے لیے, ایون کہ 21,000 روپے تو آئلٹس کی فیس تھی. 35,000 میں کیسے جا رہا ہے. تو اس ٹائم اس بندے نے مجھے سمجھایا, اس نے کہا دیکھو آپ کیسے جا رہے ہو. میں نے کہا گاؤں میں جگہ ہے, جگہ بیچ کے چلے جائیں گے. میں نے کہا کہتا سوچو وہاں جا کے تم کامیاب نہیں ہو پاتے, جگہ تم نے بیچی, کیا وہ دوبارہ لے کے دے سکتے ہو. کہہ رہا نہیں. اس نے مجھے سمجھایا کہ یار اگر کامیاب ہونا ہے, رسک لینا ہے, تو اپنے دم پہ لینا سیکھو نا, باپ کے پیسے پہ کیوں جی رہے ہو, اپنے پیسے پہ آگے ڈیسیژن لو نا. میں نے کہا سر آپ 35,000 میں سویڈن کیسے جا رہے ہیں. کہتا جو شخص ایم فل 75% سے پلس مارکس کے ساتھ کرے گا, ایم فل جو شخص, وہ آسٹریلیا, امریکہ, سویڈن اسے اسکالرشپ پرووائڈ کرتا ہے اور وتھ جاب بھی پرووائڈ کرتا ہے. تو میں اس لیے وہاں جا رہا ہوں, 35,000 روپے مجھے صرف خرچہ پڑ رہا ہے صرف سویڈن جانے کا. میں نے آئٹس کا ٹیسٹ نہیں دیا تھا, اس میں ماسٹر کر رہا تھا میں, آئٹس کا ٹیسٹ دینے میں گیا ہی نہیں. میں نے کہا یار کیوں نہ 2 سال اور لگا کے ایم فل کر کے جانا چاہیے, پیسے کم ہو جائیں گے, سمجھ آئی. تو یہ چیزیں سوچا کرو آپ لوگ کہ ایجوکیشن کی ویلیو کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس صحابہ کرام آئے اور آ کے عرض کی کہ حضور ہم نے کفار کو پکڑ لیا ہے, آپ بتائیں سزا کیا دیں. کیا پنشمنٹ دی تھی, ریوائز کرو, کیا کہ 10 بچوں کو پڑھنا سکھا دیں, ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. کیا انہوں نے قرآن بھی سکھایا؟ نہیں, وہ تو مسلمان تھے. کیا انہوں نے اسلام سکھایا؟ نہیں. کیا انہوں نے یہ سکھایا کہ اللہ یہ کیا رسول یہ ہے؟ نہیں. انہوں نے اپنا علم دیا, یہودیوں نے اپنا علم دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ علم جو بھی جہاں سے ملے وہ گین کر لو.
تو جب حضور وسلم نے فرما دیا کہ علم تم پہ فرض ہے، فرض چیز قضا نہیں ہوتی، فرض چیز قضا نہیں ہوتی، تمہارا دل کرے نہ کرے، پڑھائی میں دل لگے نہ لگے، جو مرضی ہو جائے، یہ دماغ میں ڈال لو کہ تمہاری اسٹڈی سٹاپ نہیں ہونا چاہیے، روٹی سٹاپ ہو جائے، گھر کے خرچے ٹینشن پڑ جائیں، بجلی کا بل ادا نہ ہو، تمہارا ایڈمیشن جانا چاہیے، یہ دماغ میں ڈالو۔ اور یہ میرے پاس ذہن میں رکھنا کہ جو اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر رہا ہے، ایک دن وہ میری بات کو یاد رکھے گا کہ تعلیم حقیقت میں تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اگر تقدیر کو نہ بدلتی تو حضور وسلم کی یہ حدیث نہ ہوتی۔ ملک میں جتنی بھی کرپشن ہو، کچھ بھی ہو، تعلیم آپ نے نہیں روکنی بیٹا، تعلیم آپ کی پوری لائف سٹائل کو کیا کر دے گی؟ چینج کر دے گی۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھتے ہیں چند سا وقار بھائی، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔